الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ سب سے بہترین اور خصوصی تعریف سزاوار ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو میرا اور آپ کا اور اس پوری کائنات کا تنہا خالق، مالک، رازق اور پروردگار ہے، اور ہزاروں لاکھوں صلاۃ و سلام ہوں اللہ کے تمام پیغمبروں پر اور اللہ کے انتم رشی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کا سچا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا اور اس کا حق ادا کیا۔ عزیز ساتھیو، الولاء والبراء کے عنوان پر یہ 7ویں قسط ہے۔ پچھلے 6 جمعوں میں گیپ کے ساتھ میں آپ اگر وہ ٹاپکس کو دیکھیں گے تو پارٹ 1، پارٹ 2، پارٹ 6 تک اب تک الولاء والبراء کی سمری کا آپ کے سامنے کچھ میں نے خلاصہ رکھا، اس کو ورڈ ٹو ورڈ آپ کے سامنے پڑھ کر بھی سنایا۔ اس میں جو 6 سوالات تھے اور پھر ان کی کچھ وضاحتیں میں نے آپ کے سامنے رکھیں۔ اور پچھلے جمعہ میں بالخصوص یعنی 6 سوال کا جو آدھا حصہ میں نے لاسٹ فرائیڈے میں آپ لوگوں کے سامنے کور کیا، تو اس میں جو وہاں پر لکھا ہوا ہے اس حوالے سے آپ کے سامنے یہ بات واضح ہوئی کہ کافر ممالک کے اندر جا کر رہنے کے تعلق سے پھر قرآن اور حدیث کے حوالوں سے ہی جو ثابت کرنے کی وہاں پر کوشش کی گئی کہ یہ کافر ممالک ہیں، اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کو وہاں پر جانے کی خواہشات جو ہے نہیں پالنی چاہیے، نہیں رکھنی چاہیے۔ اور بہرحال پھر بھی اگر مجبوری اس طرح کی کوئی آ جائے کہ لوگوں کو جانا ناگزیر ہو جائے، ان اوائڈیبل اگر ہو جائے، تو پھر وہ کون کون سی کنڈیشنز ہیں اور پھر وہ کون کون سی لازم شرطیں ہیں، ہے نا۔ ٹوٹل ملا کر دیکھیں تو 5 یہ کنڈیشنز ہیں، شرطیں ہیں، ہے نا، جن کو اگر کوئی پورا کر سکے تب ہی وہ اس جگہ پر جا کر رہے، جس کے اندر پھر نمایاں باتیں یہ بھی ہیں کہ کفار سے نفرت کو اپنے دلوں میں زندہ رکھیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے دینداری کی حفاظت کریں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آزادی نہ ملے اپنی عبادتوں پر اور اپنے اسلامی شعائر پر، ہے نا، اسلامی معاملات پر عمل کرنے کی، تو پھر وہاں سے ہجرت کرے، ہے نا۔ اور پھر ہجرت کے حوالے سے قرآن مجید کی آیت تھی، اور کفریہ جو الفاظ ادا کر سکتے ہیں اس کی بھی جو گنجائش ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، اور پھر قرآن مجید میں جو رخصت اللہ تعالیٰ نے دی کہ شدید ٹارچر کرنے کے بعد جب وہ ان کی برداشت سے یہ باہر ہو گیا اور ایک طرح کی غشی آپ کے اوپر طاری ہو گئی تکلیفوں کی وجہ سے اور تھکاوٹ کی وجہ سے، جو مسلسل آپ کو اذیتیں دی جا رہی تھی،
تو پھر آپ کے منہ سے کچھ کفریہ الفاظ، کچھ جملے جو ہے نکلے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے الفاظ بھی نکلے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے نا۔ تو یہ یعنی حوالہ بتا کر اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ اتنے سخت ترین حالات میں ہی اس طرح کے کوئی کفریہ جو کلمات ہیں، جملے ہیں، وہ کہنے کی اجازت ہے، ورنہ بالکل کوئی اجازت نہیں ہے۔ اور وہ جو اوتھ ہے، وہ جو حلف ہے، جو کسی بھی کنٹری کی سٹیزن شپ لینے کے لیے لازم ہے نا، اس کو کفریہ اور شرکیہ جملے بتایا گیا، اور توحید کی جو ہے ضد بتایا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جو ہے ضد بتایا گیا، طاغوت کی فرما برداری بتایا گیا ہے نا، اور پھر یعنی اخلاص کی جو ہے ضد بتایا گیا۔ جی ساتھیو، اس حوالے سے یعنی کچھ وضاحتیں تو میں نے لاسٹ ٹائم آلریڈی آپ کے سامنے رکھ دی تھی، کچھ مزید وضاحتیں یعنی اس سلسلے میں کروں، ٹھیک ہے، کیونکہ جیسا میں آپ کے سامنے یہ شروع سے کہتا ہوا آ رہا ہوں کہ یہ بہت تفصیل طلب موضوع ہے نا۔ خود وہ جو اوریجنل یعنی آپ اگر اس کا تفصیلی ڈاکیومنٹ اگر آپ مطالعہ کریں گے تو وہ کچھ 80 پیجز سے زیادہ ہے نا، الولا والبرا، یعنی کم و بیش میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ ہر مکتبہ فکر اور ہر جماعت نے اپنا خود کا یعنی ان کے علماء نے جو ہے اس کا ڈاکیومنٹ لکھا ہوا ہے الولا والبرا کے حوالے سے، الگ الگ یعنی عنوان کی ہے نا، تھوڑے بہت ڈفرینس کے ساتھ میں، اور یہ میں نے آپ کے سامنے اس کا ایک ایکسٹریکٹ یا اس کی ایک سمری پڑھی ہے نا، جو 6 کویسچنز کے اوپر بیس تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تفصیل طلب موضوع ہے، اور پھر چونکہ اب اس نظریے کو یا آپ کہیں کہ اس عقیدے کو ہے نا، جسے مطلب کلمہ توحید کے بعد یا عقیدہ توحید کے بعد سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ عقیدہ بتایا گیا ہے، تو پھر اس کو ثابت کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے پھر قرآن مجید کی بہت ساری آیات کو جو ہے لیا گیا ہے اور ایز اے ریفرنس جو ہے پیش کیا گیا ہے، اور پھر احادیث کی کو بھی جو ہے نقل کیا گیا ہے اور ایز اے ریفرنس پیش کیا گیا ہے کہ دیکھو الولا والبرا تو ثابت ہوتا ہے نا۔ تو پھر اب اس کی انڈرسٹینڈنگ حاصل کرنا اور یہ سمجھنا کہ وہ آیات کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کر کے اس عقیدے کو جو ہے ثابت کیا گیا ہے، اور پھر مطلب کون سی آیات، مطلب ان آیات کو کیسے سمجھیں اور پھر وہ دوسری آیت کو بھی کیسے سمجھیں جو بظاہر کانٹراڈکٹری نظر آتی ہے نا۔ تو بہرحال یہ تفصیل اس کی بہت یعنی کہ اور زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے، ہم اتنی زیادہ تفصیل میں چونکہ نہیں جا رہے، ایک یعنی مختصر انداز کے اندر ان باتوں کو آپ کے سامنے واضح کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں۔ تو بہرحال اس جمعہ میں بھی کچھ اور باتوں کی وضاحت آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ دیکھیں، اس میں سب سے پہلی بات آپ کے سامنے میں یہ رکھنا چاہوں گا کہ یہ جو کافر ممالک کہا گیا ہے نا، اور پھر مثال کے طور پر امریکہ اور کینیڈا اور گریٹ برٹین اور آسٹریلیا کے نام باضابطہ مطلب وہاں پر لیے گئے، اور پھر ان کے جو حلف مطلب ان کی سٹیزن شپ لینے کے لیے جو حلف لینا ہے نا، اس کو بھی وہاں پر نقل کیا گیا۔ تو ان کافر ممالک میں جانے کی جو دوسری لازمی شرط جو بتائی گئی تھی وہ یہ تھی کہ بھائی ایک مسلمان کو اپنے دین پر چلنے کی بالکل آزادی ہو، کوئی اس پر پابندی نہ ہو ہے نا، وہ عبادتیں بھی کر سکے، یعنی نماز پڑھ سکے، روزہ رکھ سکے ہے نا، اور اس طرح کی عبادتیں کر سکے۔ اس کے جو پرسنل میٹرز ہیں جو دین کی بنیاد پر طے ہوں گے، جو شریعت کے پابند ہوں گے ہے نا، جیسے کہ شادی بیاہ ہے، طلاق ہے نا، نان نفقہ، اس طرح کی جو ہے باتیں، تو پھر وہ اس کو مطلب کرنے کی اجازت ہو، اسے وہاں پر جمعہ پڑھنے کی جو ہے آزادی ہو، وہاں پر کوئی پابندی نہ ہو، وغیرہ وغیرہ، مطلب یہ سب چیزوں کی جو ہے اسے آزادی ہونی چاہیے کافر ممالک میں، تبھی جا کر مطلب وہ یعنی ون آف دا کنڈیشنز فلفل ہوتی ہے کہ وہ ادھر جا کر ٹیمپرری یا پرماننٹ ریسیڈنسی اختیار کر سکتا ہے۔ ایسے ساتھیوں، یہ اپنے آپ میں ایک یعنی اسٹانشنگ کہیے یا مسخری بات آپ کہیے ہے نا، ریڈیکولس بات آپ اسے کہیے، یہ مطالبہ آپ تھوڑا سا یعنی اب یہ الفاظ میں جا کر آپ دیکھیں گے کہ وہ ملک کو کہا جا رہا ہے کہ کافر ملک ہے، اور کافر کا مطلب کہ پھر وہ اللہ کا انکار کرنے والا ہے نا، اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی ایک نہ ماننے والا،
اور پھر اب وہ اللہ کا ہی نہیں بلکہ اسلام کا بھی مخالف رہے گا، اور قرآن کا بھی مخالف رہے گا، اور رسول اللہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مخالف رہے گا۔ کیا؟ ملک، ٹھیک ہے، کیونکہ کہا گیا کافر ملک، اوکے، کافر ملک میں اب یہ اجازت ان کو چاہیے، یہ کنڈیشنز ان کے پورے ہونے چاہیے، ہے نا، کہ انہیں ہر قسم کی آزادی ملے، ٹھیک ہے۔ تو اگر وہ واقعی میں کافر ملک ہے تو وہ کیوں دے گا اجازت؟ یعنی ریئل سینس میں، اگر وہ سینس میں، یعنی کافر کے پھر بہت سارے مطلب ہوتے ہیں، میں یعنی اس پر خود یعنی کافر کے میننگز کے اوپر، ہے نا، اس سے پہلے جمعہ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، پرانی ٹاپک ہے، کافی تقریباً 1.5-2 سال ہو گیا ہے کہ کافر کا مطلب کیا ہے۔ تو کافر کا مطلب ہوتا ہے چھپانے والا، کافر کا مطلب ہوتا ہے ناشکرا، اور کافر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنے والا۔ یہ 3 براڈ میننگز کے اندر جو ہے کافر کا لفظ قرآن مجید کے اندر بار بار استعمال ہوا ہے۔ یہ اپنے آپ میں کوئی یعنی برا لفظ نہیں ہے، اور اس کا واحد اسپیسیفک صرف ایک ون اینڈ اونلی میننگ نہیں ہے، جیسا سوسائٹی کے اندر ایک اس کا امیج بن گیا ہے کہ غیر مسلموں کو کافر کہہ رہے ہیں، اور پھر ان کو برا مطلب محسوس ہو رہا ہے، رائٹ۔ وہ بس اس کی ایک یعنی میننگ ہے کہ اللہ کا نافرمان، ورنہ ہر مومن تو طاغوت کا نافرمان ہے ہی، ہے نا۔ مومن بننے سے پہلے طاغوت کا نافرمان بننا ضروری ہے، طاغوت کا کافر بننا ضروری ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، ہے نا، اور جو کوئی طاغوت کا انکار کرے گا اور اللہ پر ایمان لائے گا، تو طاغوت کا انکار، طاغوت کا کفر، تو مومنوں کو بھی کرنا ہے کفر، ہے نا۔ تو بہرحال وہ کانٹیکسٹ میں رکھ کر دیکھیں گے تو پھر پتا چلے گا کہ کون مطلب کس معنی میں کس کو کافر کہا جا رہا ہے نا۔ کسان کو بھی کافر کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بیجوں کو زمین کے اندر ڈھک دیتا ہے، چھپا دیتا ہے، جو زمین میں بیج کو بوتا ہے۔ تو یہ ساتھیوں اب یہ کہہ دیا گیا کہ کافر، اب اسی سینس میں کہا گیا یہاں پر کہ وہ اللہ کا انکار کرنے والا ہے، اللہ کا باغی ہے، اللہ کے احکام کی جو ہے نافرمانی کرنے والا ہے، اور اللہ کو ٹھکرانے والا ہے، نہیں ماننے والا ہے۔ تو یہ کیسی ایک حیرت انگیز اور ریڈیکیولس یہ بات ہے کہ وہ ہے تو کافر ملک، لیکن پھر وہ آپ کو ان ساری چیزوں کی اجازت دے۔ یہ کیوں دے گا بھائی کافر ملک؟ ٹھیک ہے، یہ باتوں کے اندر کوئی تال میل نہیں ہے نا، کوئی ہیڈ اور ٹیل نہیں ہے، آپس میں یہ باتیں ایک ساتھ نہیں کہی جا سکتی۔ بھائی کافر ملک ہے تو پھر وہاں پر ہرگز، یعنی وہاں پر تو پھر شرک پر زور دیا جائے گا، ہے نا، جو اینٹی اسلامک ہے اسی پر جو ہے زور دیا جائے گا۔ وہاں پر آپ کے اسلام کو، آپ کی عبادتوں کو، آپ کے بیلیف کو وہ لوگ کیوں انٹرٹین کریں گے؟ یہ لفظ پر غور کرنے سے یہ بات یعنی اپنے آپ واضح ہو جاتی ہے نا۔ ایک بالکل ان یوزول اور ریڈیکیولس ایک ایکسپیکٹیشن ہے، ایک مطالبہ ہے یا کنڈیشن ہے جو کافر ممالک میں اسلام کی آزادی کا جو ہے ایکسپیکٹیشن لوگ کر رہے ہیں۔ اچھا، پھر اب اس میں دوسرا پہلو آپ یہ دیکھیں گے کہ اب یہ جو ممالک ہیں جن میں سے 4 کے نام لیے گئے، پھر ایکسٹینٹیولی مطلب اور پھر دنیا کے کتنے سینکڑوں جو ہیں سو ملک آ جائیں گے کافر ممالک کی فہرست کے اندر، جی، امریکہ اور کینیڈا اور یہ برٹن اور آسٹریلیا کا تو نام لیا گیا ہے۔ آپ ان ممالک کے اگر کچھ حالات پر، احوال پر اگر غور کریں گے تو آپ بتائیے کیا وہاں پر معقول آزادی ان تمام چیزوں کی ہے یا نہیں ہے جن کا یہاں پر مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ بھئی کوئی مومن اگر وہاں پر جا کر رہائش اختیار کرے گا کافر ممالک میں تو اسے آزادی ملنی چاہیے۔ آزادی ہے نہیں ہے، امریکہ کے اندر مساجد ہے نہیں ہے، نماز پڑھنے کی آپ کو پرمیشن، آزادی ہے نہیں ہے، جمعہ قائم کرنے کی، باجماعت نمازوں کو پڑھنے کی آزادی ہے نہیں ہے۔ یہ سارے ممالک ایکسٹینٹیولی، وہ سب جن کے نام نہیں آتے، جن کے اندر بھارت بھی ہے، ٹھیک ہے، حالات کی وجہ سے اب اتنا کھل کر نہیں کہہ رہے ہیں لوگ، ہے نا، ورنہ دلوں میں تو ہے نا پھر بھی کہ یہ بھی کافر ملک ہے، کافروں کا ملک ہے۔ پھر آپ کو آزادی ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو روزے رکھنے کی آزادی ہے یا نہیں ہے؟ مسلمانوں کو اپنے پرسنل لا پر چلنے کی آزادی ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ پھر وہی بات میں مطلب وہ حیرت انگیز پہلو ہے کہ بھئی کافر ملک ہے لیکن آپ کو اپنے اسلام پر چلنے کی پوری آزادی بھی جو ہے آپ کو مل رہی ہے۔ ہاں، جگہ جگہ پر وہ کچھ انسیڈنٹس بھی ہو رہے ہیں جہاں پر ابھی مخالفت ہو رہی ہے اور روکا جا رہا ہے،
لیکن میں مجموعی طور پر اور اب تک جیسا ماحول چل لیتے ہوئے عام طور پر آ رہا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، جو ابھی بھی اوور ویلمنگ یعنی میجورٹی علاقوں کے اندر جو ہے جو آزادی آج بھی مہیا ہے نا ان سارے ممالک کے اندر، کافر ممالک کے اندر، جی تو پوری آزادی ہے، پتہ چلتا ہے۔ بلکہ اس سے اور آگے بڑھ کر آپ دیکھیں تو اسلام کے پروپیگیشن کی بھی آزادی ہے، آپ کو اپنے دین کی اشاعت کی بھی آزادی ہے۔ تو اگر وہ ملک کافر ملک ہوتا تو پھر وہ آپ کو اسلام کے پروپیگیشن کی تو کم از کم وہ پابندی کرتا کہ نہیں بھائی ہمارا ملک تو جو ہے کافر ملک ہے، کوئی اور ملک ہے، مطلب یہ اسلام کو فالو نہیں کرتا، کوئی اور ریلیجن کو فالو کرتا ہے، تو بھائی ہمارے ملک میں تو بس اسی ریلیجن کو جو ہے پروپوگیٹ کرنے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ پھر کسی اور کے ریلیجن کو پروپوگیٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اسلام کو پروپوگیٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسا ہونا چاہیے نا بھائی، ایک کامن سینس کی بات ہے۔ مگر پھر پتہ چلتا ہے کہ لگ بھگ ہر جگہ پر اسلام کے پروپیگیشن کی، اسلام کے اشاعت کی، دعوت کا کام کرنے کی آزادی ہے۔ اور آزادی کا آپ اندازہ یہ لگائیے کہ کس قدر مطلب آزادی لوگوں کو دی گئی ہے کہ یہ اگر آپ ان ممالک کے داعیوں کے کچھ اگر آپ ویڈیوز اگر دیکھتے بھی ہوں گے آپ، ہے نا، فیس بک کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر، تو کس طرح سے اڑ کر ہے نا اٹیکنگ انداز میں، ایگریسو انداز میں لوگوں کی باتوں کو کاٹتے ہوئے ان پر یعنی سپیریورٹی اپنی دھوس جماتے ہوئے جس طریقے سے یہ لوگ بات کر رہے ہیں، بدتمیزی سے بات کر رہے ہیں، غیر اخلاقی انداز کے اندر بات کر رہے ہیں، وہ جو ٹون ہے، وہ جو انداز ہے نا، میں اس کی بات کر رہا ہوں، الفاظ بڑے پولائٹ ہوں گے، لیکن یہ طیش میں آ کے اڑ کے لوگوں کو دبا کے ہے نا، اور پھر اس کے اندر اور ڈیٹیل میں آپ گفتگو میں جائیں گے تو پھر سابق آسمانی کتابوں کو کنڈیم کرتے ہوئے، ان میں سے کبھی کانٹرڈکشن بتاتے ہوئے، ان میں سے کبھی یعنی اپنے توحید والے جو ہے ورسز نکال کر توحید ثابت کرتے ہوئے یا رسالت محمدی ثابت کرتے ہوئے، جبکہ پھر یہ وہ کتاب پر ایمان بھی نہیں لاتے، یہ کتاب کے اوپر سارا مطلب کرٹیسزم بھی جو ہے موقع ملنے پر دل کھول کے پورے طاقت کے ساتھ میں جو ہے کر دیتے ہیں، اور ہاں سملیرٹی بھی کوٹ کر لیتے ہیں اپنے ریلیجس کنورژن کی ایکٹیویٹی کے اندر۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کیا لیول کی آزادی ہے وہاں پر، آپ اس قدر جو ہے بات کر سکتے ہیں، یعنی یہاں پر بھی کرتے تھے، بھارت میں بھی کرتے تھے، لیکن اب ماحول بدلنے لگا ہے تو پھر اب کیا ہو گیا، اب سہم کر ٹھٹر کر اپنی جگہوں کے اوپر کام سکڑ گئے ہیں، کئی لوگوں کے کام بند ہو گئے ہیں حالات کی وجہ سے، ورنہ یہاں پر بھی وہی کرتے تھے۔ پھر یہ کافر ممالک میں آپ کو تو پھر ہر چیز کی آزادی ہے بھائی، حیرت انگیز ہے نا، یہ مطلب ذریع سی عقل اگر استعمال کر لیں تو سمجھ میں آ جائے کہ بھائی یہ لوگ اگر کافر ہوتے تو آپ کو ایک پیسے کی بھی اجازت نہیں دیتے، نہ پریکٹس کی نہ پروپیگیشن کی، اور ہر چیز کی اجازت ہے کھلم کھلا آپ کو، ہے نا۔ تو یہ انڈرسٹینڈنگ کتنی مطلب کتنے کنفیوژن کے ساتھ میں، کتنی مس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ میں یہ کانسیپٹ تیار کیا گیا ہے، اس کا آپ اچھا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ای ساتھیوں، اس میں پھر یعنی ایک اور جو وضاحت کا پہلو ہے، دیکھیے جس بات کو یعنی وہاں پر حلف لینے کو توحید اور اخلاص کی جو ہے ضد کے طور پر جو ہے لیا گیا ہے، اور طاغوت کی فرما برداری کے طور پر لیا گیا ہے، اس کی میں نے مطلب مختصر وضاحت لاسٹ ٹائم آپ کے سامنے کی تھی، ہے نا۔ یہ ذرا مطلب اس بات کو تھوڑا سا اور میں واضح کر دوں۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے عبادت کے جو امور ہیں، ٹھیک ہے، عبادت، اور دوسرا ہوگا اطاعت، ٹھیک ہے، یہ دو مین مطلب آپ جیسا اپنے مائنڈ میں ایک سب ہیڈنگز آپ بنائیں، عبادت اور اطاعت، ٹھیک ہے۔ میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو کہا تھا کہ یہ اعتقادی عہد ہے یا سماجی عہد ہے، یہ الفاظ کے ساتھ میں آپ کے سامنے میں نے کچھ کلیریفیکیشن رکھا تھا، ہے نا۔ عقیدے کا آپ سے عہد لیا جا رہا ہے کہ بھائی میں توحید نہیں مانوں گا، میں ٹرینٹی مانوں گا، تو کانسٹیٹیوشن میں اس طرح کے تو کوئی عہد نہیں ہے نا، اعتقادی عہد نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، سماجی عہد ہے کہ بھائی ہم ایک سوسائٹی بنا کر رہ رہے ہیں، یہاں پر کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، لا ہے، اس کی پابندی ہر کوئی کرے گا، اور ہم لائل رہیں گے
ہم فیتھفل رہیں گے، وفادار رہیں گے اپنے اس ملک کے، ہے نا، جہاں کی مجھے سٹیزن شپ عطا کی جا رہی ہے. سماجی عہد ہے نا. اور پھر اس کے میں نے آپ کے سامنے کچھ یعنی ایگزامپلس بھی دیے تھے، ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس ہوئے تو آپ نے قریش کے اس سماجی عہد کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے ہی پرمیشن اور امان ملنے کے بعد، مطعم بن عدی نے امان دی، اس کے بعد ان کی امان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر دوبارہ داخل. سماجی عہد کی جو ہے پاسداری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، ہے نا. ایسا ہی ایک یعنی آپ ایگزامپل دیکھیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مطلب روایت ہمیں ملتی ہے کہ حضرت صدیق ایک مرتبہ یہ تکلیفوں سے، لوگوں کے جو ہے ستانے سے بیزار آ کر انہوں نے اپنا بوریا بستر سب کچھ باندھ لیا اور ہجرت کرنے کے لیے نکل گئے. مکہ کے بالکل سرحد پر تھے اور ملک ابن دغنہ نام کا ایک بہت بڑا مکے کا سردار تھا، وہ کہیں سفر سے جو ہے واپس لوٹ رہا تھا. راستے میں حضرت ابو بکر سے ملک ابن دغنہ کی ملاقات ہو گئی. تو ابن دغنہ نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ تو حضرت ابو بکر نے جواب میں کہا کہ میرے شہر کے لوگوں نے میرا جینا محال کر دیا، بہت تنگ کیا ہے. اب میں بس اپنے وطن کو چھوڑ کر جا رہا ہوں دنیا میں کہیں اور، ہے نا، جہاں میں بالکل آزادی کے ساتھ میں اپنے رب کو یاد کر لوں، اپنی نمازیں پڑھ لوں، ہے نا، قرآن کی تلاوت کر لوں. تو ابن دغنہ نے کہا کہ آپ جیسے شریف لوگ اگر سوسائٹی سے چلے جائیں گے تو پھر سوسائٹی میں باقی کیا رہ جائے گا؟ نہیں آپ نہیں جا سکتے. یہ کہتے ہوئے ابن دغنہ نے حضرت ابو بکر کو منایا، واپس لے کر مکہ کے اندر آئے، پھر جا کر قریش کے سرداروں کے پاس اعلان کیا، ان سے کہا کہ میں حضرت ابو بکر کو امان دے رہا ہوں، کوئی ان کو جو ہے چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا، کوئی ان کو نہیں ستائے گا. وہ جو مشرکوں کے وہاں پر سردار بیٹھے ہوئے تھے نا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم نے امان دی ہے، ہم اس امان کا جو ہے پاس رکھیں گے. ہاں البتہ ایک کنڈیشن یہ ہے کہ وہ اپنی نماز، اپنی عبادت، اپنی تلاوت وہ اپنے گھر میں کریں، وہ پبلکلی نہیں کریں. ابن دغنہ نے آ کر پھر حضرت ابو بکر کے سامنے وہ کنڈیشن رکھی، حضرت ابو بکر نے مان لیا اور وہیں رہنے لگے. سب سے پہلے ایک بات تو یہ ہے کہ یہ سماجی یعنی عہد ہے. کون ہے وہ عہد کو مطلب بنانے والے، اس کو چلانے والے، اس کو نبھانے والے؟ اب یہ ایک علاقے کے لوگ ہیں نا، ان کا عقیدہ چاہے جو بھی ہو، اس میں مشرک بھی ہیں، مشرکوں کے سردار ہیں وہاں پر. تو اس ایگزامپل کے اندر اور پھر اس کی پاسداری کر رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق. وہ امان ان کو دی جا رہی ہے، سیکیورٹی ان کو دی جا رہی ہے، وہ سیکیورٹی کا وہاں پر فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور ایسے ساتھیوں یہ بھی سوچے ذرا کہ اب حضرت ابو بکر نکل کر ہجرت کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ بھائی ایمان جو کچھ ہے، ہماری جو ٹریڈیشنل انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے حساب سے کہ اللہ کا آخری پیغمبر تو یہاں پر مکے میں مبعوث ہوا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو کچھ ایمان لانے والے لوگ ہیں وہ یہیں پر ہیں. اب اس سے باہر تو ایمان کا تصور ہی نہیں ہے روایتی انڈرسٹینڈنگ میں. حالانکہ ایمان کا تصور ہے، قرآن دیتا ہے، میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے. اہل کتاب میں مومنین بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. بہرحال پھر بھی وہ ابھی اس کو ہم یعنی ابھی یہاں ڈسکشن میں نہ لائیں. عام تصور کہ بھئی اور کہیں پر کوئی ایمان نہیں ہے تو پھر اب کہاں جانے والے ہیں؟ یہ چند ایمان والوں کو چھوڑ کر حضرت ابو بکر کہاں کفار ممالک میں جو ہے ہجرت کر رہے ہیں. یہ سوچتے نہیں ہے کوئی بھی پہلو سے، ہے نا، بس ایک لیبل لگا دیا کافر ممالک. اچھا ایسا ہی ایک اور آپ ایگزامپل دیکھیں، ہجرت حبشہ. صحابہ کرام جب تنگ آ گئے
ان کو بہت ستایا گیا، بہت ٹارچر جب کیا گیا اور برداشت سے باہر ہو گیا، تو جس کسی کے بس میں تھا ہے نا، اس نے ہجرت کر لی. کسی نے اکیلے کر لی، کسی نے گھر والوں کے ساتھ کر لی، کسی نے اپنے مال کے ساتھ میں کر لی. الگ الگ جو ہے صورتحال رہی ہجرت کرنے کی. تو اب یہ پہلی اور دوسری جو ہجرت ہوئی، یہ کہاں کو ہوئی؟ یہ حبشہ کو ہوئی. اور حبشہ ایک عیسائی کنٹری تھی، کرسچن کنٹری. وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ نجاشی تھا، کرسچن. اور وہاں پر ہجرت کرنے کی جو یعنی ہدایت ہے وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ وہاں پر تم لوگ ہجرت کر کے چلے جاؤ، وہاں کا بادشاہ عادل ہے، وہ جسٹس کے ساتھ میں، عدل اور انصاف کے ساتھ میں تمہارا معاملہ کرے گا. تب اگر یہ انڈرسٹینڈنگ لے لی جائے الولا والبراء کی جو وہاں پر دی گئی ہے، پھر یہ تو کافر ملک ہو گیا، جس کا بادشاہ ایک کافر بادشاہ ہے. کیونکہ اسلام میں نہیں ہے تو پھر تو وہ کافر ہوگا نا. تو کافر ملک کو ہجرت کرنے کی ہدایت دے رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کافر ملک نہیں ہے، میں صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں آپ کی ہے نا. پھر وہاں پر وہ واقعات پیش آئے کہ جو مشرکوں کے سردار تھے اس وقت عمرو بن عاص ہے نا، وہاں پر گئے، نجاشی کو جو ہے ورگلانے کی کوشش کی، یہاں مسلمانوں کو وہاں سے دھکے مار کے نکلوانے کی کوشش کی. جا کر وہاں پر جو منسٹرز تھے نجاشی کے دربار میں، ان کو تحفے تحائف دے کر جو ہے ان کو اپنی طرف کر لیا تھا. کہ وہ لوگ بھی جو ہے مطلب ریکمینڈ کر رہے تھے نجاشی کو کہ یہ مسلمانوں کو جو ہے آپ یہاں سے نکال دیں. کس کے پاس جا کے ہجرت کر کے وہاں پر جو ہے پناہ لے کر تھے؟ کافروں کے پاس. تو عزیز ساتھیو، یہ مطلب سمجھنے کی باتیں ہیں نا، یہ کافر نہیں ہیں. پھر وہ بعد میں ایمان بھی لے کر آئے جب ان کے سامنے ہے نا وہ تفصیلی گفتگو ہوئی اور سورہ مریم کی جو ہے آیات ان کے سامنے پڑھ کر سنائی گئی ہے نا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت مسلمان کیا مانتے ہیں، ان کے پیغمبر کیا بتاتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں. تو جب وہ وضاحت کی گئی تو پھر انہوں نے زمین سے تنکا اٹھایا ہے نا. روایت میں آتا ہے کہ رونے لگے، داڑھی تر ہو گئی اور پھر زمین سے تنکا اٹھایا اور بتایا کہ جو آپ بتا رہے ہیں ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور وہ جو انجیل میں ہے، ٹھیک ہے، اس میں اتنا تنکے برابر بھی جو ہے فرق نہیں ہے. پھر وہ ایمان بھی لے کر آئے. تو جی ساتھیو، یہ یعنی سمجھنے کے وہ پہلو ہیں ہے نا، جن کو سمجھے بغیر جلد بازی میں ہے نا پورے ملک کو کافر ملک قرار دیا جاتا ہے. جی میں آپ کے سامنے پھر یہ بتا رہا تھا کہ یہ دیکھیے اب یہ دو امور ہیں ہے نا. ایک ہے وہ امور جو عبادت سے تعلق رکھتے ہیں اور پھر ایک ہے وہ امور جو اطاعت سے تعلق رکھتے ہیں. اوکے، اطاعت فرما برداری. اب آپ مجھے یہ بتائیے عبادت عام ہے یا خاص ہے؟ عبادت جو ہوگی، عبادت جو ہے وہ عام ہے یا خاص ہے؟ یعنی عام کا مطلب اللہ کی بھی عبادت ہوگی، اللہ کے بعد کسی پیغمبر کی بھی عبادت ہو گئی، کوئی ولی کی بھی عبادت ہوگی، کوئی اور چیز شے کی بھی عبادت ہوگی. اگر ایسا ہوگا تو اسے کیا کہیں گے؟ عام، عبادت عام ہے. تو اسلام جو تصور دیتا ہے عبادت کا وہ عام ہے یا خاص ہے، ایکسکلوسیو ہے عبادت؟ جی خاص ہے نا. عبادت خاص ہے. کس کے لیے خاص ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اطاعت عام ہے یا خاص ہے؟ جی اطاعت جو ہے عام ہے، ٹھیک ہے، خاص نہیں ہے. اطاعت اللہ کی بھی ہوگی، اطاعت پیغمبر کی، رسول کی بھی ہوگی، اطاعت اولو الامر کی بھی ہوگی. قرآن مجید کی خود آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور رسول کی بھی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور جو تم میں سے اولو الامر ہیں ہے نا، تمہارے جو ذمہ دار ہیں، تمہارے اندر جو اتھارٹی کے پوزیشنز پر ہیں، آپ ان کی بھی اطاعت کریں گے.
تو اب اطاعت کیا ہو گیا؟ اطاعت خاص نہیں ہوئی، ایکسکلوسیو اونلی فار اللہ نہیں ہوئی، اطاعت دوسروں کی بھی، اللہ کی بھی ہوگی، رسول کی بھی ہوگی، اور پھر اولو الامر کی بھی ہوگی۔ ہاں اس بات کا بھی مطلب پھر ہم یعنی خیال رکھیں کہ اولو الامر کی اطاعت صرف معروف میں ہوگی، ظاہر سی بات ہے منکر میں نہیں ہوگی، ہے نا، وہ جو صحیح احکام جو ہے اگر وہ دیں گے تو اس میں ان کی جو ہے اطاعت گزاری ہوگی۔ یہ فرق ہے، دیکھیے، ہے نا۔ اب وہاں پر کسی بھی ملک میں آپ رہ رہے ہیں، وہ نان مسلم کنٹری ہے، وہاں پر آپ کو کیا عبادت کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے کسی اور کی عبادت کرو؟ نہیں کیا جا رہا۔ عبادت آپ کی خاص ہے اللہ کے لیے، آپ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، وہاں پر آپ کو کوئی کروا بھی نہیں رہا ہے۔ اطاعت کے اندر خود اطاعت عام ہے، اطاعت اللہ کی بھی ہوگی، رسول کی بھی ہوگی، اور اولو الامر کی بھی ہوگی۔ آپ جہاں پر بھی رہیں گے، وہاں پر کے جو ایڈمنسٹریٹرز رہیں گے، وہاں پر کے جو ذمہ دار رہیں گے، وہاں پر ہے نا وہ سماجی جتنے قاعدے اور قوانین ہوں گے ان کی جو ہے آپ کو پابندی کرنی پڑے گی، ان کی اطاعت آپ کو کرنی پڑے گی۔ اے ساتھیو، ایک مثال سے ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ سمجھیے کہ آپ نے، دیکھیے ایگزامپل کسی بھی ادارے کے اوپر آپ اپلائی کر سکتے ہیں، اوکے، گورنمنٹ ادارہ ہو، پرائیویٹ ادارہ ہو، ٹھیک ہے، کوئی مدرسہ ہو، کوئی کمپنی ہو، کوئی اسکول ہو، کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے۔ آپ بس مطلب مین ایگزامپل میں ایک انسٹیٹیوشن سے دیتا ہوں، آپ اسے پھر یعنی ہر چیز پر اپلائی کر لیجئے گا۔ یعنی یہ بات کو سمجھنے کے لیے عبادت اور اطاعت میں جو ہے فرق ہے، اور آپ اطاعت اللہ کے علاوہ دوسروں کی بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے، آپ خود فیصلہ کریے، ٹھیک ہے۔ آپ نے ایک اکیڈمک انسٹیٹیوشن سمجھیے کہ کھولا، ٹھیک ہے، آپ اپنے آپ کو امیجن کریں، یو آر دا ریسپانسبل پرسن، یو آر دا اونر، ٹھیک ہے، آپ خود اس کے جو ہے مالک ہیں، آپ نے کھولا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ ادارہ کھولا، اکیڈمک انسٹیٹیوشن ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کو آپ کچھ یعنی سبجیکٹ کی جو ہے کلاسز وہاں پر اس انسٹیٹیوٹ کے ذریعے سے دینے والے ہیں۔ اب آپ نے فیکلٹی کے لیے ٹائمنگ سیٹ کی، آپ نے کہا 9 بجے سے لے کر 6 بجے تک فیکلٹی کی ٹائمنگ ہے، اور آپ ایکسپیکٹ کریں گے یا نہیں کریں گے کہ آپ کی فیکلٹی یہ ٹائمنگز کی جو ہے پابندی کرے اور ٹائم پر آئے، ٹائم پر جائے؟ جی کریں گے نا۔ پھر آپ نے اسٹوڈنٹ کے کچھ ٹائمنگ بنائی ہے، ان کا الگ الگ بیچ ہو گیا، ایک مارننگ کا بیچ ہوگا، ایک آفٹرنون کا بیچ ہوگا، اس کی کچھ ٹائمنگ ہوگی، 9 بجے سے لے کر 1 بجے تک، ہے نا، ایک بیچ چلے گا، 2 بجے سے لے کر 4 بجے تک ایک بیچ چلے گا، اور آپ پھر یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے کہ آپ کے اسٹوڈنٹس آپ کے اس یعنی کورس کے حساب سے ٹائمنگ کی پابندی کریں گے، کورس کی بھی پابندی کریں گے؟ ایڈمیشن کوئی ایک کورس میں لے لیا، آ کر کوئی دوسرے کورس کے اندر بیٹھے ہوئے تو آپ بیٹھنے دیں گے؟ ایک آدھ بار ہو سکتا ہے آپ انٹرٹین کر لیں، چلو بھائی شاید وہ سیکنڈ دوسرے کورس میں بھی ایڈمیشن لے لیں، ورنہ وہ مستقل وہ پورا وہ کورس اگر اٹینڈ کر رہا ہے، کیا آپ اسے پرمیشن دیں گے؟ آپ اسے پرمیشن نہیں دیں گے، آپ اسے کہیں گے کہ بھائی پلیز آپ جس میں ایڈمیشن لیے ہیں وہ والا کورس اٹینڈ کریے، دوسرے میں آپ نہیں بیٹھ سکتے۔ ہاں اس میں بھی آپ ایڈمیشن لیں گے، فیس وغیرہ پے کریں گے تو پھر آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ پھر آپ اس سے اطاعت ایکسپیکٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ اب آپ کا جو سٹاف ہے اگر وہ لیٹ آئے، آپ ان کو کوئی پینلٹی دیں گے یا نہیں دیں گے؟ ہو سکتا ہے شروع میں وربل وارننگ ہو، بعد میں ایک ریٹن میمو اور نوٹس ہو، پھر اس کے بعد میں یہ ہوگا کہ بھائی لیٹ آ رہے ہیں، اتنی دیر آئے، اتنی سیلری کٹ، اور ٹائم ختم ہونے سے اتنا پہلے آپ چلے گئے تو پھر یہ ٹائمنگ کا حساب ہوگا اور اتنی آپ سیلری کٹ کریں گے۔ اور اگر اس کی وجہ سے سسٹم خراب ہو رہا ہے، یہ لوگوں کی لاپرواہی کی وجہ سے، جلدی آنا یا دیر سے آنا، جلدی چلے جانے کی وجہ سے سسٹم اگر ڈسٹرب ہو رہا ہے تو پھر آپ اور زیادہ سخت پینالٹیز بھی جو ہے امپوز کریں گے، آپ لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ سسپینڈ کریں گے، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو ٹرمینیٹ بھی کر دیں گے، یو آر ناٹ فالوئنگ دا رولس۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی اسٹاف ایکسلنٹ پرفارمنس اگر کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ انکریمنٹ کر دیں گے، سیلری میں اضافہ بھی کر دیں گے، ہو سکتا ہے آپ خوش ہو کر بونس بھی دیں گے، ہے نا۔ کوئی بہت اچھا پڑھانے والا فیکلٹی تھا، اس کی وجہ سے بہت سارے ایڈمیشن ہو گئے، آپ کو بہت منافع ہوا، آپ نے اس کو بونس بھی دے دیا، آپ ریوارڈ بھی کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟
اب یہ سارے یعنی ایک پورا ایگزامپل ہے، اس میں مطلب کچھ پہلو میں نے آپ کے سامنے یعنی تھوڑا سا الیبوریٹ کیا. اب آپ بتائیے، آپ نے ٹائمنگ فکس کی آنے کی جانے کی، اور آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ لوگ اس میں یعنی اسٹاف بھی اور اسٹوڈنٹ بھی آپ کی اطاعت کریں، تو آپ رب بن گئے. آپ رب بن گئے. سیلری کس کی کاٹنی ہے، کس کو کہاں بیٹھنے دینا ہے، کس کو کہاں بیٹھنے نہیں دینا ہے. کلاسز کے دوران سٹاف ادھر ادھر گپے مارتا ہوا آپ کو نظر نہیں آنا چاہیے. وہ اپنے سٹاف روم میں رہے گا یا پھر وہ کلاس میں رہے گا، وہ اپنے دوسرے ذمہ داریوں کو جو ہے انجام دے گا. بریک لے گا تب بھی 5 منٹ 15 منٹ جو بھی آپ نے فکس کیا ہے. آپ بنا رہے ہیں نا سسٹم، اور پھر آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ لوگ آپ کی اطاعت کریں. یہ مدرسے میں بھی ہوگا اس طرح کا سسٹم. صرف کوئی مطلب دنیاوی اداروں کی میں بات نہیں کر رہا. تو یہ جو آپ بنا رہے ہیں نا، اصول بنا رہے ہیں، ایک سسٹم آپ بنا رہے ہیں، اور آپ لوگوں سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ اطاعت کریں گے، آپ رب بن گئے. نہیں بھائی، رب تو ہم نہیں بن سکتے. استغفر اللہ، رب تو اللہ ہے. مسلمان کے پاس سے تو یہی جواب آئے گا. تو پھر آپ طاغوت بن گئے. خدا کے مقابلے میں نظام بنانے والا طاغوت ہوتا ہے نا. پھر آپ طاغوت بن گئے بھائی، کیونکہ مسلمان تو بس اللہ کی اطاعت کرے گا، وہ کسی اور کی اطاعت نہیں کرے گا. میں آپ کو کچھ اس ایگزامپل سے ایکسپلین کر پا رہا ہوں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ یہاں پر پھر طاغوت کا ڈیفینیشن یعنی سمپل ڈیفینیشن جو ہے ہم سیٹ کر سکتے ہیں، طے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ کیا دنیاوی کسی نظام کو بنانے والا طاغوت کہلائے گا، یا دین کے امور کے اندر دینی امور طے کرنے والا، وہ بھی اللہ کے مقابلے میں اللہ کے خلاف، اللہ نے کچھ جو ہے آرڈر دیا ہے اس کے خلاف کوئی اور آرڈر دینے والا اور ایک سسٹم بنانے والا، وہ طاغوت ہوگا. کون ہوگا بھائی طاغوت؟ بڑا سمپل ہے، اتنا کوئی یعنی کمپلیکیٹڈ ہے نہیں ہے. تو دنیاوی امور میں انسانوں کو ایک سوسائٹی بنا کر ہے نا آپس میں ایک یعنی ہارمونی کے ساتھ میں اسموتھلی فنکشن کرنے کے لیے ایک سسٹم بنانا، ایک نظام بنانا ایک ناگزیر ہماری جو ہے یہ ضرورت ہے. تو دنیاوی کسی امور کے اندر سسٹم بنانے والے کو طاغوت نہیں کہتے. اگر کہتے ہیں تو پھر اب یہ یعنی ہر ادارے کے بنانے والے اور ہر ادارے کا پھر نظام بنانے والے پھر چلانے والے یہ سب طاغوت ہو جائیں گے. یہ دنیاوی نظام ہے نا، دنیاوی نظام. لوگ کیسے رہیں گے ہے نا، آپس میں ان کے تعلقات کیسے رہیں گے، لین دین کیسا رہے گا، اور پھر ان کے معاملات آپس کے اندر کیسا رہے گا. اور پھر اس کے اندر اگر کوئی کسی سے ہے نا زیادتی کرتا اگر ہے، کسی کے اوپر آپریشن کرتا ہے، کسی کے حقوق مارتا ہے، تو پھر جسٹس دلانے کے لیے یہ سب چیزوں کے لیے ہوتا ہے. کون آئے گا کون جائے گا، ایک کنٹری کے اندر جیسے پاسپورٹ کے ذریعے سے، ویزا کے ذریعے سے جو کنٹرول ہو رہا ہے، تو آپ اپنے ادارے میں نہیں کریں گے، آپ اپنا آئی ڈی کارڈ ایشو نہیں کریں گے. یہ نہیں دیکھیں گے کہ کون کون آپ کے پاس جو ہے ایڈمیشن لے کر جو ہے پڑھنے آ رہا ہے، کوئی بنا ایڈمیشن کے بھی آپ کے پاس داخل ہو گیا کیا پڑھنے والا. پھر اگر کوئی ایسا مل گیا تو آپ اس کو منع نہیں کریں گے گیٹ پر، یا پھر اندر آ گیا، اندر مل گیا تو پھر آپ اس کو باہر نہیں کریں گے کہ بھئی پہلے آپ ایڈمیشن لے لو اس کے بعد آپ اندر آنا، ورنہ ایسے الاؤڈ نہیں ہے. تو یہ ساتھیوں، یہ جو امور کی بات ہو رہی ہے، یہ کون سے امور ہیں؟ یہ دنیاوی امور ہے نا، یہ دینی امور نہیں ہے. دینی امور کے اندر رتی برابر بھی کسی کو کوئی ایڈیشن کرنے کی یا کوئی سبسٹریکشن کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے. دین اللہ نے دیا ہے، اللہ کے پیغمبر کے ذریعے سے دیا ہے، اللہ کی کتاب میں دین محفوظ ہے. دینی امور کے اندر رتی برابر بھی کوئی ہے نا ہم ٹالریٹ نہیں کریں گے. وہ ایز اٹ از جیسے دیے گئے ہیں ویسے ہی ہے نا ان کو فالو کیا جائے. دنیاوی امور کے اندر ہے نا انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ اپنے امور جو ہیں طے کریں. ہاں انصاف کے ساتھ ہونے چاہیے ہے نا، کسی کی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے ہے نا. اس طرح سے مطلب یہ معاملات دیکھے جا سکتے ہیں.
ساتھیوں ایسی اور بہت ساری آیات ہیں قرآن مجید میں، ٹھیک ہے. 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے ابتدا میں جو ہے تلاوت کی. یہ 2 آیتیں بھی لوگ ہمارے سامنے پیش کر کے یعنی سوال کرتے ہیں. ایسی بہت ساری ہیں ہے نا، جوڑے جوڑے میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے رکھے. ایک آیت یہ ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد جو ہے وہ اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ میں ہیں وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، شدید ہیں، اور آپس میں ایمان والوں کے تعلق سے وہ بہت رحم کرنے والے ہیں. رحماء بینہم. ایک آیت میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ کافروں پہ سخت ہیں، پھر اب اس کے مقابلے میں ایک اور آیت لا کر مطلب لوگ پیش کر رہے ہیں کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. کہ در حقیقت رسول تمہارے پاس آ گئے ہیں جو تم ہی میں سے ہیں. تم پر، یہ کون ہے تم؟ یہ اہل کتاب ہے، یہ مشرکین ہیں، یہ غیر مسلم ہیں. تم پر اگر کوئی مصیبت آ جائے تو رسول کے دل پر شاخ گزرتا ہے. عزیز علیہ ما عنتم. تمہیں کوئی تکلیف چھو جائے رسول کے دل پر شاخ گزرتا ہے، بڑا بھاری گزرتا ہے. حریص علیکم. تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے رسول حریص ہیں، یعنی اتنا ان کے اندر بے چینی ہے، اتنی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حریص کہہ دیا. نارملی ہم حریص کا لفظ، ہرس کا لفظ جو ہے نیگیٹو اس کے اندر استعمال کرتے ہیں. ہرس ایک اچھی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حریص علیکم، تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے حریص ہے رسول. بالمؤمنین، اور مومنوں کو الگ کر کے پھر کہا کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم. مومنوں کے لیے پھر رسول جو ہے رؤوف الرحیم. یہ 2 آیتیں غیر مسلم انٹلیکچوئل اسکالرز نے سامنے رکھی. کئی آیات میں سے یہ جسٹ ایک ون مور ایگزامپل ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو قرآن میں تو کانٹرڈکشن ہے. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ان پر تکلیف گزرتی ہے تو رسول کے دل پر شاخ گزرتا ہے. ایسے بھی کوئی غیر مسلم ہے، اور غیر مسلم تو کوئی ہوتا نہیں آپ کے نزدیک، تو سارے کافر ہیں. تو کچھ کافر ایسے ہیں جن کے اوپر تکلیف آ جائے تو رسول کے دل پر شاخ گزرتا ہے، رسول ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے حریص ہیں. اور ایک طرف آپ یہ دیکھیں کہ کافروں پہ بڑے سخت ہیں رسول اور ان کے ساتھی. تو آپ یہ بتائیے، آپ فیصلہ کریے، آپ سخت ہیں یا پھر اب آپ یہ کریں گے قرآن کا یہ کانٹرڈکشن آپ کیسے جو ہے حل کریں گے، بتائیے. اور یہ بات آپ کے سامنے بار بار ہے نا میں واضح کرتا رہا ہوں کہ ساتھیوں یہ 2 الگ الگ یعنی کانٹیکسٹ کی باتیں ہیں. ٹھیک ہے، ان میں سے ایک آیت وہ ہے جو رسول کے کانٹیکسٹ کو بلونگ کرتی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول کو مبعوث فرمایا بحیثیت رسول. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتمام حجت انجام دیا، لوگوں کے سامنے حجت تمام کی، اور اس کے باوجود جن لوگوں نے نہیں مانا تو وہ کافر ہوئے. رسول کی موجودگی میں وہ کافر ہوئے، اور پھر انہیں دنیا ہی میں خدا کی عدالت کو نافذ کرتے ہوئے خدا نے رسول اور ان کے صحابہ کے ہاتھوں سزا دی. ٹھیک ہے، یہ وہ ایک خاص کانٹیکسٹ ہے رسول کی موجودگی کا، اتمام حجت کا. اور پھر یہ جو دوسری آیت ہے یہ عبدہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 کردار ہیں. رسول کا تو ہے ہی، عبد کا بھی آپ کا ایک کردار ہے. ایک اللہ کا بندہ کیسا ہوتا ہے وہ بھی آپ نے بتایا، جس کے اندر یہ ہے کہ آپ دعوت جب پہنچائیں گے، آپ جب جا کر بات کریں گے ہے نا، تو لوگ ابھی آپ کی نظر میں وہ غیر مسلم اگر ہیں تو پھر انہیں کوئی تکلیف پہنچ جائے تو آپ کے دل پر شاخ گزرے گا اور آپ ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے حریص رہیں گے. عبدہ و رسولہ ہے نا، یہ 2 ذمہ داریاں ہیں، یہ 2 کردار ہیں جو ایک پرسنالٹی کے اندر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں. بحیثیت مسلمان میں اور آپ رسول کے علاوہ تمام کون سے کردار کو اختیار کر سکتے ہیں؟ میں اور آپ صرف اور صرف عبدہ ہے نا، اللہ کے بندے کا کردار اختیار کر سکتے ہیں. ہمیں اللہ نے رسول اپوائنٹ نہیں کیا. رسول آخری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے بعد کوئی رسول نہیں ہے، کوئی پیغمبر آنے والے نہیں ہیں ہے نا. تو رسول کا کردار ہم اختیار نہیں کر سکتے، لہٰذا لوگوں کو کافر وغیرہ ہم نہیں بول سکتے. اے ساتھیوں، یہ باتیں جلدی کلیریفائی کر لیں، ٹھیک ہے، اور پھر یعنی جو کریکشن ہے نا اس کریکشن کو پھر جلدی اختیار کر لیں. ٹھیک ہے، اس وقت آپ سوسائٹی کے اندر جو نفرت
اور جو بے اعتمادی ہے نا اور غدار ہونے والی جو گالی مسلمانوں کو دی جا رہی ہے، یہ سب جو کیفیتیں آپ دیکھ رہے ہیں ہے نا، یہ اس کے پیچھے یہ سارا مطالعہ ہے. یہ مطالعہ اس لٹریچر کا ہے جو ہمارے بڑوں نے لکھی ہے، ہمارے پاس محفوظ ہے، لیکن اب یہ سیکریٹ نہیں ہے نا. وہ جنہیں ہم کافر اور غیر مسلم سمجھتے ہیں وہ مطالعہ کر رہے ہیں ہے نا. ان کو سمجھ میں آ گیا کہ مسلمانوں کے بیک آف دا مائنڈ کیا رہے گا، یہ رہے گا الولا والبرا رہے گا. یہ کافروں سے مرتے دم تک نفرت کریں گے اور ان کو ہرانے کی، دبانے کی، کچلنے کی کوشش کرتے رہیں گے، اور یہ صرف اور صرف مسلمانوں سے، مومنوں سے محبت کریں گے ہے نا. اس کا صحیح ایکسپلینیشن، اس کا صحیح انٹرپریٹیشن اگر ہم لوگوں کے سامنے نہیں رکھ پائے تو اور پھر وہی ہمارے دل و دماغ میں ہے جو ادھر لکھا گیا ہے الولا والبرا کے حوالے سے ہے نا، وہ ہمارے دلوں میں، اور پھر اب وہ لوگ جان گئے ہیں، تو پھر ان کا رویہ بالکل بجا ہی ہے نا. وہ غدار سمجھ رہے ہیں تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. لکھا ہوا ہے کہ بھائی دل سے حلف لے بھی لیا تو دل سے نہیں لینا ہے نا. اور لوگوں نے اقرار بھی کیا کہ بھئی ہم نے جو حلف لیا تھا وہ دل سے نہیں لیا تھا، یعنی جھوٹا حلف لیا تھا کسی ملک کی جو ہے سٹیزن شپ کو حاصل کرنے کے لیے. یہ ڈبل سٹینڈرڈ، یہ مکاری، یہ منافقت، یہ کیا ہے نا، کہاں تک کتنی گراوٹ کے اندر جو ہے یہ چیزیں ہمیں لے کر جائیں گی. اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے تو پھر اس میں سے نکلیے، یہ کانسیپٹس کو کلیئر کریے ہے نا، اور پھر جلدی اپنے اور مومن بھائیوں تک اس بات کو پہنچائیے ہے نا. یہ اپنی آپسی نفرتوں کو بھی ختم کریے. یہ جن کو غیر قوم اور کافر کہہ کے ان سے جو ہے یہ یعنی دشمنی مول لی ہے، وہ جا کر کلیریفائی کریں، وہاں جا کر معافی مانگیں اور پھر ان سے اپنے تعلقات کو جوڑیں. تب کہیں جا کر اللہ راضی ہوگا، پھر اللہ رحم فرمائے گا، تو پھر بچنے کی کوئی امید ہے، ورنہ پھر کوئی امید نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات سننے کی، سمجھنے کی، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اور پھر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.